سید علی مزید پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ہوتا ہوں اور منیر کے علی کے پیر بابا تک ہی ہماری رسائی ہے، اور وہی دلوں پر اور ذہن پر چھائے ہوئے ہیں، اور وہاں سے آگے ہماری پرواز نہ جانے علی بن ابی طالب تک کب پہنچا۔ میں آج اس محفل میں مجھے دعوت ملی تو مولا کائنات مولا علی کی یہ محفل تھی، میں نے اپنی خوش نصیبی سمجھی کہ میں بھی اس کا حصہ بنوں، اور ایک دو مضامین جو کہ تحقیق کی صورت میں مجھ پر وارد ہوئے ہیں میرے سامنے، جن کا انکشاف ہوا ہے، تو وہ میں آپ برادران کے ساتھ شریک کروں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ اس میں سبق۔ آج کی یہ محفل کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے پورا ایک محفل یاد آتا ہے۔ میرا سارا دھیان اس محفل کی طرف تھا اور میں سارا وقت اسی محفل کو سوچتا رہا، اور وہ محفل آپ کو پتا ہے کون سی محفل تھی؟ اس محفل کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ سورہ اعراف 172 173 اور 174 نمبر آئے۔ میں عربی عبارات نہیں پڑھوں گا، وقت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے، اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اولاد آدم کو پیدا کیا اور ان کی اولادوں کو اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے ان کی نفسوں پر گواہی دی، یہ تم ہی ہو؟ جب انہوں نے گواہی دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، الستو بربکم، کون ہے تمہارا رب؟ تمہارا رب کون ہے؟ اس بات کی شدت کو میں نے اپنے اندر محسوس کیا، کیونکہ میں بھی اولاد آدم، یعنی کہ میں بھی اس محفل میں موجود ہوں، یعنی کہ میرا رب نے مجھ سے بھی پوچھا ہے، مجھ سے بھی مخاطب ہوا، میں نے بھی اپنے رب کو دیکھا ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہے، بیشتر سنا ہے موسیٰ کلیم اللہ، تو پچھلے جہان میں ہم نے بھی اپنے رب سے کلام کیا ہوا، ہم نے بھی اس کو دیکھا ہوا۔ تو آیت آگے ہمیں بتاتی ہے کہ سب نے کہا کون ہے تیرے سوا؟ قالوا بلا، یا اللہ تیرے سوا کون ہمارا رب ہے؟ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو پھر پروردگار نے آگے سے فرمایا کہ گواہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم کہو کہ ہم تو اس سے خبر تھے، یا پھر یہ کہنے لگو کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا اور ہم تو ان کی اولادیں تھے ان کے بعد، تو یہ چیز ہمیں ورثے میں ملی، تو کیا پروردگار ہمیں ان گمراہوں کی گناہ کا سزا تو اب ہمیں دے گا؟ تو یہ بات ہے قیامت والے دن تمہاری نہیں ماننے والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ کھلی نشانیاں ہیں جو کہ میں اپنی کتاب میں بیان کرتا ہوں۔ اس نشانی کو، اس واقعے کو رب تعالیٰ نے کھلی نشانی کہا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا اس میں سے اس کا انالیسس کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مختصر وقت میں، اگرچہ یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے۔ حاضرین برادران سوچیں اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم سب کو حاضر کیا اور ہم پر اپنی پہچان لائی، اور پھر ہم سے کہا کہ اب قیامت کے دن میں تمہارا یہ دعویٰ، یہ بات نہیں مانوں گا کہ میں مجھے جانتے نہیں، میں نے تمہیں پہچان کروا دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپلیکیشن کیا ہے اس کی؟ کہ آج جو ہم یہاں پر موجود ہیں، بڑے چھوٹے، مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، جو بھی ہیں، ہم سب کے اندر بنیادی طور پر رب کی پہچان ودیت کر دی گئی ہے، وہ موجود ہے ہمارے۔
اگر نہ ہو تو پھر تو یہ بات بنتی ہی نہیں ہے کہ اس جہان میں ہمیں پہچان کروائی اور اگلے جہان میں اس جہان کے پہچان کی وجہ سے جو ہے درمیان میں اس جہان کو سکپ کر کے نہ مانا جائے ہمارے اس آرگومنٹ کو کہ بھئی ہم تو جانتے ہی نہیں تھے. لیکن جب آج میں دیکھتا ہوں پریکٹیکلی میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اگر میں آپ کو یہ آیات سورہ اعراف کی 172 73 74 نمبر آیات آپ کو اگر سناؤں پڑھ کے نہ سناؤں اور آپ ان کو نہ پڑھیں آپ کو یہ واقعہ کہیں یاد ہے کسی کی یادداشت ہے کسی کو یاد ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا تھا اس کو سن رہا تھا نہیں تو کیا وجہ تو اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر کہاں ہے دماغ میں تو نہیں ہے یہ ہمارے دل میں کہاں ہے ہمارے دل میں ہماری روح میں ہماری بات اور جس کا جشن منانے کے لیے آج آپ اکٹھے ہوئے ہیں جو اصلی بات اس معلومات تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے جو اللہ سے فتر ہے وہ علی کو نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ یا علی مدد یہ کیا ہے جب آپ رب ذوالجلال کی طلب کے راستے پر چلتے ہیں اپنے پروردگار کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کر نکلتے ہیں تو راستے کی جو رکاوٹیں آتی ہیں جب شیطان آپ کو بھٹکاتا ہے تو وہاں پر ایک استاد کی مدد آتی ہے ایک شخصیت کی مدد آتی ہے جب بھی آپ کہتے ہیں یا علی مدد تو علی آپ کو واپس حقیقی راستے پر سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کر لگاتے ہیں اور رب سے آپ کو ملاتے ہیں اور شیطان سے آپ کو بچاتے ہیں. کسی نے محسوس کیا ہو یا نہ کیا ہو اس بندہ عاجز و فقیر و حقیر نے اپنے جد امجد سید علی ترمذی پیر والا کی برکت سے یہ مدد خود ذات خود پہنچائی ہے. وما علینا الا اللہ.